वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी हमसब ली चियांग से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा किया। अलामी में कहा गया कि पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात में सी पैक के तहत ML1 कराक्रम हाईवे की रीअलॉटमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द इफाज पर जोर दिया गया। इसके अलावा पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में सी पैक फेज 2 व शमूल 5 नए कॉरिडोर पर तेजी से काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म हाउस के जारी करदा अलामी में बताया गया कि B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनियों ने शिरकत की, जिसमें ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT को सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने SCO सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर चीन को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर भी चीन का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का इरादा किया। अलामी के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-29 पर दस्तखत को अहम संग मील करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत समेत कई मुआहिदों की तकरीब में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर भी इत्तफाक किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में चुहंग रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का मुआयना किया और सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का दौरा किया। ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात करके रिलीफ इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफ किया। मरियम नवाज ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया। सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सूबाई मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सरगर्म है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग जारी है। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हुकूमत सिंध की तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल कायम है। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। वज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा, सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स कायम हैं। लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 28,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में पहली बार क्लिनिक ऑन बूट सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम किए गए हैं। पंजाब हेल्थ टीम सैलाब मुतासरा अजला में मसरूफ़ अमल है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में ख़वातीन और बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। हामला ख़वातीन के चेकअप, मल्टी विटामिन, सैनिटरी किट्स, ज़रूरी सामान और बरवक्त अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम की गई है। बच्चों के इलाज, वैक्सीनेशन, ग़िज़ाई किल्लत की स्क्रीनिंग, कपड़ों के काटने, जिल्दी अमराज, पेट की बीमारियां, हैज़ा और मलेरिया के इलाज के लिए कैंप्स में इंतज़ामात मौजूद हैं। ORS, एंटीबायोटिक और दीगर ज़रूरी अद्वियात की काफ़ी मिकदार मौजूद है। सूबे भर में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरीन को इलाज की सहूलियात दी जा रही हैं। यहाँ पे नाज़रीन को बताएं कि दरियाए चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया, जबकि दरियाए रावी में हर सिदनाई से आने वाले पानी के दबाव से शगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेर आब आ चुकी है। मुल्तान में सिदनाई कैनाल में हर सिदनाई से आने वाले पानी के दबाव से शगाफ पड़ने से बस्ती, खोखरा समेत बहुत बड़ी आबादी ज़ेर आब आ गई है। इंतजामिया का कहना है कि सिदनाई कैनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा पानी आ चुका है। सिदनाई कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। दरियाए रावी में हर सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी का पानी ओवरफ्लो होकर राबता नहरों में दाखिल होने से मुल्तान रोड पर रांगू नहर पर 2 मकामात पर शगाफ पड़ चुके हैं। रांगू नहर के शगाफ से दर्जनों आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं।
सिदना आइलैंड कैनाल के दांगू नहर के शगाफ को पुर किया जा रहा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी डेला मुल्तान की हुदूद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव है। कमिश्नर मुल्तान का कहना है हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फीट है। शगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। आबादी को बचाने के लिए हंगामी इकदामात जारी हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरा अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। भारत ने दरियाई चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बगलिहार और सलाल डैम के स्पिल वेज खोल दिए और पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए मुमकिन सैलाब से मुतल्लक कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों के सबब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बगलिहार डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। दरिया चनाब पर बने सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए। भारतीय मीडिया का बताना है बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से दरिया चनाब में तुग़यानी है। दूसरी जानिब भारत ने एक बार फिर हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाब के हवाले से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि दरिया सतलुज में हरेके, ज़ेरी और फिरोजपुर में पानी छोड़ा जा रहा है। मरासले में कहा गया है कि सैलाबी पानी छोड़े जाने की वजह से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वजारत आबी वसाइल ने भारतीय मरासले के बाद फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए। डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया ने बताया कि अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजूदात मुतासिर हो चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 14,96,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 10 लाख से ज्यादा जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इरफान अली काठिया का कहना था कि सिदनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। दूसरी जानिब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि दरियाए रावी में बिलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिलोकी के मकाम पर पानी की आमद और इखराज 1,14,130 क्यूसिक है। दरियाए रावी में सिदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,60,580 क्यूसिक है, जबकि पानी का इखराज 1,57,580 क्यूसिक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए दावी में जसर के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और इखराज 85,980 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में एक बार फिर गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे NTA न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद। बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की बात की जाए तो कराची का आज मौसम गर्म और मरतूब है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कराची में सूरज जो है वह निकला हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कराची में बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है और मौसम जो है इसी तरह गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि 21 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरिक़ से शहर में हवाएं चल रही हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है। आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। सुबह से ही कराची में धूप जो है वह निकली हुई है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अंदरूनी सिंध के मौसम की अगर बात की जाए तो अंदरूनी सिंध में भी गर्मी का राज बदस्तूर बरकरार है। शहीद बेनज़ीराबाद, दाड़काना, सखर, दादो, नवाबशाह, हैदराबाद में भी सूरज जो है वो शहरियों को आंखें दिखा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी बिला जवाज़ जो है वो घरों से निकलने में एहतियात बरतें। अगर घरों से निकलना हो तो अब सरों को ढाँप कर निकलें और ठंडे मशरूबात और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा बचा जा सके। जी
جی بہت شکریہ جنید، آپ نے آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کی وادی دادیل میں سیلاب کے باعث 20 گھروں کے ساتھ فصلوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسسٹنٹ کمشنر دادیل وسیم عباس کے مطابق آج صبح 6 بجے شدید بارش کے باعث سیلاب آیا، جس سے گمہاری کا علاقہ لپیٹ میں آ گیا اور نتیجے میں 20 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 5 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ اس کے علاوہ فصلوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دیگر نالوں میں بھی سیلاب آنے کی اطلاع ہے، اس بارے میں معلومات لی جا رہی ہیں۔ سیلاب آنے پر متعدد افراد نے بھاگ کر جانیں بچائیں اور درجنوں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ سیلاب سے واٹر چینل کا نظام بھی شدید طور پر متاثر ہوا، مویشی خانے اور مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گلگت بلتستان کے بیشتر مقامات پر گزشتہ رات موسلادھار بارش ہوئی۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کو بارش کے دوران ندی نالوں کے قریب جانے اور وہاں پر موجود ہوٹلوں میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گجرات میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، کئی دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ اربن فلڈنگ سے شہری علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بدھ کو گجرات میں 577 ملی میٹر بارش کے بعد برساتی نالے بفر گئے، کئی دیہات زیر آب، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ اربن فلڈنگ سے شہری علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں پانی کا داخل ہونے کی وجہ سے سیشن کورٹ میں پانی جمع ہونے سے کئی قیدیوں کو لاہور اور گجرانوالہ جیل منتقل کیا گیا۔ کمشنر گجرانوالہ کے مطابق گجرات میں 24 گھنٹوں میں 577 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مختلف علاقے زیر آب آئے۔ کمشنر گجرانوالہ نے بتایا کہ مدینہ سیداں کے قریب حفاظتی بند باندھ کر پانی کو برساتی نالے میں موڑا جا رہا ہے۔ پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے بھی مشینری گاڑیاں بھجوائی گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے ضلع بھر کے تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ دوسری جانب دریائے چناب میں آنے والا دوسرا بڑا سیلاب ہیٹ تریمو کی طرف رواں دواں ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب سے تباہی، ہزاروں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی، گھروں اور مال مویشیوں کا نقصان۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ننکانہ صاحب کے متاثرہ علاقوں میں پہنچے، راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کے 6 ماہ کے بجلی کے بل اور زرعی زمینوں کے ٹیکس معاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہدایت دی ہے کہ ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ گورنر پنجاب نے کہا، یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ فوج سمیت تمام ادارے متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں، مقید حضرات بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کی مدد میں سرگرم ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید آصف ہاشمی، پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ لاہور کے صدر نصیر احمد، پی پی 145 کے ٹکٹ ہولڈر حاجی رانا افتخار علی اور دیگر کارکنان نے شاہدرہ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ رہنماؤں نے متاثرین میں کھانا، دودھ، بسکٹ اور پانی تقسیم کیا۔ اس موقع پر پارٹی قیادت نے سیلاب زدگان کو یقین دلایا، پیپلز پارٹی اس مشکل گھڑی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا، یہ وقت سیاست کا نہیں، خدمت کا ہے۔ پیپلز پارٹی ملک بھر کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت کے باعث اندرون سندھ میں سیلاب کا ممکنہ خطرہ۔ پاک آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ پاک فوج کے دستے ضروری سامان کے ساتھ پیش خطر علاقوں میں تعینات ہیں، جو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں سول ایڈمنسٹریشن کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ پاکستان رینجر سندھ محکمہ آبپاشی کے مرمتی عملے کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ حفاظتی بندوں پر گشت اور پکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کچے کے علاقوں سے نکلنے والے افراد کی مدد اور فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے پاک فوج اور رینجر سندھ کی ان کاوشوں کو سراہا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی کے جدید کینٹ اسٹیشن کا 30 ستمبر کو افتتاح کا اعلان کر دیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا، کراچی کینٹ اسٹیشن پر بننے والا CIP لاؤنج یورپ سے بہتر ہوگا۔ سکھر، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے اسٹیشن بھی جدید بنائے جا رہے ہیں۔ 40 اسٹیشنز پر وائی فائی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ 155 اسٹیشنز کو سولرائز کرنے جا رہے ہیں، 60% ہو چکے ہیں، جبکہ کراچی کے 27 اسٹیشن سولرائز ہونے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایشیائی ترقیاتی بینک کے 2 ارب کی فائنینسنگ سے کراچی تا روڑی ریلوے ٹریک کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے، جس سے سفری مسافت
4 گھنٹے کم ہو جائے گی۔ کراچی سے روڑی تک 480 کلومیٹر ٹریک کو بہتر کیا جائے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کراچی سے افغانستان تک ریلوے منصوبے پر کام ہو رہا ہے، اسی طرح کراچی سے گوادر سے کراچی تک ریلوے منصوبے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ ریلوے کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، تمام اسٹیشنز پر وائی فائی مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ رحیمیہ خان میں موٹر وے M5 پر ڈاکوں کی گاڑیوں پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ موٹر وے M5 پر بھونگ شریف کے قریب پیش آیا، جس دوران ڈاکوں نے گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس سے 4 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ڈاکو کچھ مسافروں کو ساتھ لے گئے اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں متاثرہ شخص نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے میرے بھائی اور بیٹے کو اغوا کر لیا، جبکہ مجھے چھوڑ دیا۔ موٹر وے پولیس ترجمان کا بتانا ہے کہ ملتان سکھر موٹر وے M5 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، تاہم موٹر وے پر پولیس اور رینجرز کی پیٹرولنگ جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے M5 سفر کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی یا مدد کی صورت میں موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 پر کال کریں۔ نیب کورٹ کراچی میں بیریا ٹاؤن زمین الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت۔ عدالت نے ملک ریاض، زین ملک اور علی ریاض ملک سمیت 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ملک اپنی رپورٹ میں۔ نیب کورٹ کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب 17,500 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملک ریاض، زین ملک اور علی ریاض سمیت 10 مفرور ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ انہیں 7 اکتوبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ستار اوان نے ملزمان کے نام ECL میں شامل کرنے کی درخواست دائر کی، جس پر ملزمان کے وکلاء نے مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کچھ ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر رکھا ہے۔ سماعت کے دوران SBC کے سابق سربراہ منظور قادر کاکا، جاوید حنیف، آغا مقصود عباس، سہیل میمن سمیت 16 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سمیت 4 ملزمان کے پاس حکم امتناعی موجود ہے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے سپر ہائی وے کے قریب 17,500 ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ انسانی ہمدردی اور خیر سگالی کے جذبے کے تحت افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو فوری طور پر روکا جائے۔ افغانستان اس وقت تباہ کن زلزلے کے نقصانات سے دو چار ہے اور پہلے ہی غربت کے شکار ملک کے لیے مہاجرین کی واپسی کا بوجھ برداشت کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ زلزلے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد انہی افراد کی ہے جو واپس جانے والے مہاجرین ہیں۔ ایسے حالات میں افغانستان کی مدد کی جانی چاہیے، نہ کہ اسے مزید مشکلات میں دھکیلا جائے۔ بیرسٹر سیف نے زور دیا کہ غربت کے شکار ملک پر مہاجرین کی واپسی کا بوجھ ڈالنا اخلاقی طور پر بھی درست نہیں اور تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افغانستان کے لیے مہاجرین کو سنبھالنا کسی صورت ممکن نہیں۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے کراچی میں بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ سائما جینا ایونیو کے قریب گاڑی سے 11 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔ 2 غیر ملکیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار، جن کی نشاندہی پر شاہ لطیف کالونی کے گودام سے مزید 98 کلو گرام آئس اور کیمیکلز برآمد ہوئے۔ ترجمان کے مطابق برآمد منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $15 کروڑ سے زائد ہے۔ ANF کا کہنا ہے ملک کو منشیات سے پاک کرنے اور نوجوانوں میں آگاہی مہم جاری ہے۔ منشیات فروغ کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رہیں گی۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ نائجیریا کی شمالی ریاست نائجر میں ایک کشتی حادثے کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ کشتی ریاست نائجر کے ضلع ملالے کی بستی تنگان سولے سے دوگا کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ شمال وسطی علاقے کے قریب دریا میں درخت کے تنے سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق کشتی میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 60 ہو گئی ہے، جبکہ کچھ افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ متعدد لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ نائجیریا میں برسات کے موسم کے دوران کشتی کے حادثات عام ہیں۔ افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں یہ حادثات عموماً کشتی میں ضرورت سے زیادہ وزن اور کشتیوں کی ناقص صورتحال کے باعث پیش آتے ہیں، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں اکثر بس کشتیاں بغیر لائف جیکٹ کے چلتی ہیں۔ حماس نے غزہ میں خونریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شق شامل ہے۔ تاہم اسرائیل نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر پرانے موقف کو دہرایا۔
خلیجی خبر رساں ادارے کے مطابق رپورٹ میں حماس نے گزشتہ روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ غزہ میں ایک پائیدار اور مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہے، تاہم غیر مسلح ہونے کی شرط کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا۔ یہ صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ممکن ہوگا۔ تنظیم نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا، غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑھتے ہوئے حملے نسل کشی کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی تنظیم حماس سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں موجود تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر ایک ساتھ رہا کرے، ورنہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ عالمی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو ہر وہ چیز مہیا کرنے جا رہے ہیں جس سے حماس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوگی۔ اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو حماس کا ایک بھی رکن عالمی میڈیا پر نہیں بچے گا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے حماس کی جانب سے بتدریج یرغمالیوں کی رہائی پر اعتراض کرتے ہوئے زور دیا کہ تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کیا جائے۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ اگر حماس ان کا مطالبہ مانتی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کی میزبانی کرنے اور جنگ کے خاتمے پر بات چیت پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ فاکس نیوز کے مطابق روسی صدر پوٹن نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ماسکو آنے اور براہ راست ملاقات کی دعوت دیتے ہوئے کہا، انہیں کبھی ملاقات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے خبر رساں ادارے کے مطابق پوٹن نے یہ بیان چین میں دیا، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ جنگ عظیم دوم کی 80ویں سالگرہ کی پریڈ میں شریک تھے۔ پوٹن کا کہنا تھا، اگر زیلنسکی ملاقات کے لیے تیار ہیں تو ماسکو آئیں۔ پوٹن کے بقول اگر اس ملاقات میں قابل قبول حل پر اتفاق نہ ہوا تو روس اس مسئلے کو فوجی طریقے سے نمٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم یوکرینی صدر کے دفتر اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہ آ سکا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم 4 سال سے زائد عرصے بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ تمام فارمیٹس کی سیریز کا مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور سے کھیلا جائے گا۔ 20 سے 24 اکتوبر تک دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا۔ راولپنڈی میں ہی 28 اکتوبر کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا۔ دیگر 2 میچز بالترتیب 31 اکتوبر اور 2 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے۔ شیڈیول کی منظوری ملنے پر اس شہر میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی۔ T20 سیریز کا آغاز 5 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ بقیہ 2 میچز 8 اور 9 نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اس سیریز کے حوالے سے جنوبی افریقی وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان آیا ہوا ہے، جو آج واپس چلا جائے گا۔ وفد نے ملتان کا دورہ نہیں کیا، لہٰذا وہاں میچ ہونے کے امکانات کم ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 7 اور 8 ستمبر کو مکمل چاند گرہن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران چاند سرخ رنگ اختیار کرے گا، جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ چاند گرہن کا آغاز 7 ستمبر رات 8:28 پر، جزوی گرہن 9:27 پر اور مکمل گرہن 10:31 پر شروع ہوگا۔ گرہن اپنی انتہا 11:12 پر اور اختتام 8 ستمبر رات 1:55 پر کرے گا۔ فلکیات کے ماہر جاوید اقبال کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں، پاکستان میں اس سے پہلے بھی بلڈ مون واضح طور پر دیکھا جا چکا ہے۔ 27 جولائی 2018 کو دنیا کے سب سے طویل چاند گرہن بھی پاکستان میں دیکھا گیا تھا۔ ماہرین نے واضح کیا ہے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار بلڈ مون نظر آنے کا دعویٰ درست نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔